بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ بھائیو، اگر آپ یہ جشن منانا چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے چند سوالات رکھتا ہوں اور آپ اس کا جواب دیجیے۔ اگر اس کا جواب قرآن و سنت کے مطابق ہو تو پھر آپ خوشی کے ساتھ وہ دن منائیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تاریخ ولادت میں 7 سے زیادہ قول ہیں، تو آپ کون سے دن منائیں گے؟ اگر آپ کہیں گے کہ میں 12 ربیع الاول کو مناؤں گا تو 12 ربیع الاول کو تو آپ کی وفات بھی ہے، تو جس دن وفات ہے اس دن آپ کیسے منائیں گے؟ اس دن خوشی کیسے منائیں گے؟ تیسرا سوال، اگر یہ جشن میلاد ثواب کا کام ہے تو صحابہ کرام اور تابعین اعظام نے کب منایا، کون سے سال منایا؟ کسی سے ثابت کر دیں کہ صحابہ کرام نے دن منایا ہو، خلفائے راشدین نے منایا ہو، اور جب انہوں نے نہیں منایا تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ اس کے بعد چوتھا سوال، اگر یہ جشن منانا رسول اللہ سے ثابت ہے تو کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث بتا دیجیے، ایک حدیث بتا دیجیے۔ پوری دنیا کے ان جشن منانے والوں کو چیلنج ہے، ایک صحیح حدیث آپ دکھا دیجیے اور خوشی سے منائیے۔ پانچواں سوال، مجھے یہ بتائیے کہ اگر صحابہ کرام نے ان سے ثابت ہے کہ انہوں نے نہیں منایا، اور جب صحابہ کرام نے نہیں منایا تو کیا وہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ آج جو نہیں مناتا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گستاخ ہے اور یہ نبی کو نہیں ماننے والا، یہ نبی سے محبت نہیں کرتے۔ تو صحابہ کرام نے نہیں منایا، چاروں خلفاء نے نہیں منایا، چاروں امام نے نہیں منایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہ یہ سب رسول سے محبت نہیں کرتے تھے، گستاخ تھے، نعوذ باللہ؟ کیا ہو گیا؟ سوال اچھی طرح سمجھیے، اس کا جواب تلاش کیجیے، اگر جواب مل جائے تو خوشی کے ساتھ آپ کیجیے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حکمرانوں کی، اپنے بادشاہوں کی، اپنے حاکموں کی، اپنے خلفاؤں کی، اور اس سے بعض علماء کہتے ہیں کہ اپنے بڑے علماؤں کی بھی، یعنی اپنے حکمرانوں اور علماء کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ان کی اطاعت کا ذکر کیا، لیکن آگے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اپنے حکمرانوں سے یا اپنے علماء سے، بڑے ہوں، کوئی قسم کے علماء ہوں، کسی قسم کے، ان سے اگر اختلاف ہو گیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹا دو اللہ اس کے رسول کی طرف۔ تو اب بھی اگر یہ اختلاف ہو گیا، آج کچھ کہہ رہے ہیں کرنا چاہیے، کچھ کہہ رہے نہیں کرنا چاہیے، تو آپ اس اختلاف کے موقع پر قرآن نے اس کا علاج بتایا ہے کہ اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف تم لوٹا دو۔ آپ قرآن میں دیکھو، اگر ثابت ہے تو کیجئے، حدیث میں دیکھیے ثابت ہے تو کیجئے، اگر نہیں ثابت ہے تو اللہ کے لیے ہر اس کام سے بچیے جو بدعت ہے۔ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی